بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کچھ مزید احسانات کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں بہت رحیم و شفیق تھے، حالانکہ ان کی قوم نے انہیں ستانے میں کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ ان کے محسن تھے اور انہوں نے انہیں فرعون جیسے ظالم و جابر سے نجات دلوائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انہیں دشمن سے بچایا اور پار لگایا. جب یہ مصر سے صحرائے سینا کی طرف آتے ہیں تو یہاں ظاہر ہے کہ نہ ان کے لیے کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ ٹھکانا تھا، اور نہ ہی زندگی کی کوئی اور سہولت تھی، اور لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ. تو ایسے میں جب بھی انہوں نے جو مانگا، جس چیز کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور پہنچے اور گڑ گڑانے لگے اور اپنی قوم کے لیے وہ چیزیں مانگ مانگ کر لائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، اللہ نے من و سلوہ اتار دیا. پانی نہیں، پتھر پہ عصا مارا اور اللہ کے اذن سے پانی نکل آیا اور ان کو پانی فراہم کیا. پھر ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، کہا گیا چلو اس بستی میں جاؤ اور خوب اس سے جو چاہو کھاؤ. پھر اسی طرح صحرا میں سایہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل بھیجے. تو جو کچھ یہ مانگتے تھے، جو مطالبہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے اور ان کے مطالبے پورے کرواتے. ایک کے بعد ایک نعمت ان کو دی گئی، لیکن ان کا رویہ کیا تھا جواب میں؟ کہ کوئی حکم مان کے نہیں دیتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی، ہر چیز میں تبدیلی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں، اور یہ دیگر انبیاء کی بھی سنت رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے ذریعے اور نماز کے بغیر منبر پر صرف دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنے لوگوں کے لیے. وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور اس دوران ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ ہمارا قحط سے برا حال ہے. تو آپ نے وہیں پر دعا کی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بادل آئے اور خوب برسے اور جل تھل ہو گئی اور تقریباً ایک ہفتے تک برستے رہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر اللہ تعالی سے بارش کی دعا کر رہی ہے. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام ان کی جو حرکات تھے اور ان کی بولی سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، کیونکہ ایک دوسری مخلوق نے دعا مانگ لی ہے اور اللہ اس مخلوق کی وجہ سے تم پر بھی پانی برسائے گا اور بارش برسائے گا. اور یہ صحیح روایت میں آتا ہے. تو بہرحال بارش نہ ہو یا پانی نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھنا یا بارش کی دعا کرنا جو ہے یہ ایک مسنون طریقہ ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، یا اپنے عصا سے پتھر کو مارو، یعنی پتھر پر ضرب لگاؤ. یہ وہی عصا ہے جو اژدہا بن گیا تھا. فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ 12 قبیلے تھے. قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنا مشرب، پانی لینے کی جگہ، پانی پینے کی جگہ، اپنا اپنا گھاٹ سب کو پتا چل گیا. اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست آرگنائزیشن تھی
کہ ہر گروپ کو اپنی جگہ پتہ تھی کہ اس نے پانی لینے کے لیے کہاں جانا ہے. تو یہ جو آپ کے گروپس بنائے گئے ہیں اور جو گروپ ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے، یہ بھی اسی سنت کا ایک حصہ ہے کہ مختلف لوگ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر علم کا پانی پیا کریں. قد علم کل اناس مشربہم، اور آپ دیکھیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تو سب کو پتا تھا کہ کہاں جانا ہے. ہم تو چند 100 لوگوں کا گروپ بنانے میں بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر روز دیکھتے ہیں اچھا میری جگہ کہاں ہے، اور بعض اوقات بھول جاتے ہیں اپنے گروپ کو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں تو انہیں منظم طریقے سے کام کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم اس بات کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں کہ نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، مل جل کر کام کرنا چاہیے. لیکن کوئی بھی کام مل جل کر درست طریقے پر نہیں ہو سکتا. عموماً جو کام اکٹھے کیے جاتے ہیں ان میں بہت فتنے فساد ہوتے ہیں، بہت سی خرابیاں بھی ہوتی. ہاں، خرابیوں کا ازالہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر شخص کو یہ پتا ہو کہ اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کام کے لیے کس چیز سے رجوع کرنا ہے، کس شخص سے رجوع کرنا ہے، کس نمبر پر پانی لینے کے لیے جانا ہے. تو قد علم کل اناس مشربہم، اور جب تک یہ تنظیم نہ ہو، ترتیب نہ ہو کاموں میں، تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور اس بھیڑ میں سوائے فساد کے، دنگے کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جس پر آپ کو بات نہ ملے. ہر چیز سے متعلق رہنمائی موجود ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر بہا دیتے، جیسے عام طور پہ چشموں میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے نکلتا ہے، پھر وہ وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے جا کے بہتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک لمبی کچھ 100 میل کی نہر بہا دیتے ہیں اور لوگ جہاں سے چاہے پانی لے لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی ان کے نمبر کے مطابق 12 کی تعداد میں چشمے نکلے، اور ہر ایک کو انہوں نے مارک کر دیا کہ کون کس چشمے سے پانی لے گا، تاکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی بد انتظامی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں لوگ پانی پہ مر جاتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی پانی کے اوپر لڑتے ہیں اور مرتے ہیں. اور صحرا میں تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی اتنی سخت گرمی اور پانی کی شدید ضرورت، تو بہت ضروری تھا کہ کام کو منظم کیا جائے. قد علم کل اناس، سب لوگوں کو پتا تھا، بچے کو پتا تھا کہ اس کو پانی لینے کہاں جانا ہے. ہمیں بعض اوقات چھوٹی سی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو نہیں پتا چلتا کہ کون سا کام یا کون سی انفارمیشن کس سے لینی. اب یہ پانی میں اور علم میں بہت مماثلتیں ہیں، تو کون سی چیز یا کون سی معلومات اور کون سا کام کہاں سے ہوگا، اس بات کا پتہ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ تو پھر انسان اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے. پھر فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو. اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا. من رزق اللہ، اللہ کے دیوں میں سے، اللہ کے رزق میں سے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی کیا کہا گیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور ایک اور جگہ پر کیا کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر کیا کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ. آیت نمبر 58 میں آپ دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے پر کبھی نہیں روکا تھا. آگے کیا فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر اس کے بعد آیت 58 میں بھی کہا گیا کلوا منہا حیث شئتم رغدا. پھر یہاں کیا فرمایا، کلوا واشربوا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. یعنی من و سلوہ بھی ہے
پانی بھی وافر مقدار میں ہے، نعمتوں کا استعمال کرو. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ دین میں نعمتوں کے استعمال سے نہیں روکا گیا، اسراف سے روکا گیا، ضائع کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن نعمتوں کے استعمال سے روکا نہیں گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ کھانا یا نہ پینا یا نعمتوں کو استعمال نہ کرنا یہ پرہیزگاری یا یہ زیادہ تقویٰ ہے. نہیں، حلال ہو، صاف ہو، اور جو اللہ دے اسے استعمال کرے انسان، اور پھر استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ایسی تھوڑی بنائی ہیں کہ وہ پیدا ہوں، ضائع کر دی جائیں اور بیکار چلی جائیں، پھینکنے کے لیے تو نہیں بنائی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے مت پھرو. یعنی کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، فساد کرنے سے منع کیا گیا، بگاڑ پیدا کرنے سے منع کیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ بگاڑ یا فساد کا اپوزٹ کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ ایک طرف نعمتوں کے استعمال سے، شکر ادا کر کے، دوسری طرف نہ ملے تو صبر کر کے، پھر اسی طرح جتنا ہے اس پر قناعت کر کے، اور پھر پا کر تواضع اختیار کرے، انسان عاجزی اختیار کرے، اکڑے اور بگڑے نہیں. یعنی یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو، جو دیا اللہ نے استعمال کرو. نمبر 1 شکر کرو، کبھی نہ ملے تو صبر کرو، شکوے نہ کرنے بیٹھ جاؤ، رونا دھونا نہیں بچا دو. مل جائے تو پا کے فخر اور غرور نہیں کرو، تواضع اختیار کرو، اور پھر جو ہے اس پر قناعت، مزید کی ہرس نہیں. جو تمہارے پاس ہے اس کو دیکھو، جو دوسروں کے پاس ہے اسے مت دیکھو. عام طور پر ہم اس نعمت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی، اور ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اسے دیکھتے رہتے ہیں جو دوسروں کے پاس، اور اس پر جلتے کڑتے رہتے ہیں. یہ ہے فساد. فساد کس سے پھیلتا ہے؟ ناشکری سے، بے صبرے پن سے، حرص و ہوس سے، لالچ سے، حسد سے، اور اگر کچھ مل جائے تو اسے پا کے تکبر کرنے سے، پھول جانے سے، بڑا بننے سے کہ میرے پاس ہے، او تمہارے پاس نہیں. یہ فساد ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فسادی بن کے مت پھرو. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ. جیسے وہ شعر بھی ہے نا، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی. تو دودھ پیو مگر شکر ادا کرتے رہو. یہ نہیں کہا گیا کہ دودھ نہ پیو، تم سے پوچھا جائے گا اس لیے دودھ نہ پینا. کھاؤ پیو، شکر ادا کرو. جو شخص شکر ادا کر دیتا ہے وہ ایک طرح سے نعمت کا حق دیتا ہے، اور ایسا شخص فساد نہیں کرتا. اب تھوڑا سا بھی آپ اور غور کریں نا کہ رزق کا کسی کے پاس ہونا برا نہیں. وہ برا کب بنتا ہے؟ جب اس کا استعمال غلط کرتا ہے اور انسان پا کر اکڑتا اور بپھرتا ہے، اور دوسروں پر روب جماتا ہے، یا دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اور مال کو غلط رستوں پر استعمال کرتا ہے. اس سے بھی فساد ہوتا ہے نا. مال کے غلط استعمال سے، یعنی کھانا پینا ایک سمبل ہے، صرف روٹی پانی نہیں، بلکہ کلو واشربو نعمتوں کے استعمال کے لیے عام ہے، کیونکہ رزق میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا. صرف کھانا پینا ہی رزق نہیں، اللہ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب رزق میں آتی ہیں. یعنی جو نعمتیں ملی ہیں، یعنی عام مفہوم پر کیا ہوگا؟ جو نعمتیں ملی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن بگڑو نہیں، اکڑو نہیں، تکبر نہیں کرو، اللہ کے آگے جھکے رہو، شکر گزار بندے بن کر رہو. یہی تو بس مطالبہ ہے. اسی کا نام تو عبادت ہے. عبادت ترک دنیا کا نام نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ عبادت ترک دنیا کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں کہ جی میں عبادت گزار بندہ ہوں. نہیں، عبادت ہے نعمتوں کے درست استعمال کا نام.
اور نعمتوں کے غلط استعمال کا نام فساد ہے، بگاڑ ہے، جس سے زمین پر انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. اب آپ انداز دیکھیے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. یہ روز روز کا من و سلوہ ہم سے نہیں کھایا جاتا. اور من و سلوہ کیا تھا؟ گوشت حلوہ. کیونکہ من سویٹ چیز تھی اور سلوہ جو تھے بٹیر تھے، پرندے تھے، پرندوں کا گوشت تھا. تو عام زبان میں کہیں گوشت حلوہ تھا. یہ گوشت حلوہ نہیں ہم کھا سکتے روز. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. جیسے پیچھے اذ استسقا انہوں نے پانی مانگا نا، اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا لا کے دو. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں آسمانی غذائیں نہیں زمینی غذائیں چاہیے. زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں. ہمیں اس میں سے لا کے دو جو زمین اگاتی ہے. اور پھر کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سب چٹپٹے کھانوں کی ریسیپی. کہ یہ سب کچھ چاہیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی من و سلوہ جو آسمان سے اترتا ہے، جو اتنی بہترین غذا ہے، جو تمہاری ساری غذائی ضروریات پوری کرتی ہے، اسے چھوڑ کر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی کوشش کے نہ تمہیں اگانا پڑتا ہے، نہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ سٹور کرنا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو آگے پکانا پڑتا ہے. بنا بنایا سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ آخر تم اس کے بدلنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو بدلنے کا مزاج ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے کلام کو بدلنا، کتاب کو بدلنا، اس میں تحریف اور تغییر اور تبدیلی، یہ سب چیزیں کرتے تھے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے کیا کر دیا؟ دین بدل لیا. پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا، استغفار کو بدل دیا، حتتن کو حنتتن کر دیا. اب کھانے میں تبدیلی چاہتے ہیں. اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی. یہ مزاج کیسا مزاج ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز میں تبدیلی، چینج چینج چینج. یہ یعنی کون سا مزاج سامنے آ رہا ہے؟ متلون مزاج ہونا. جیسے گرگٹ ہوتا ہے نا، گرگٹ کیا کرتا ہے؟ رنگ بدل دیتا ہے، چینج. یعنی جس ماحول میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، وہ ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے. آپ ان کی نفسیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص جو ایسا کرتا ہو، اس کے اندر کیا نفسیات ہے؟ یعنی اس سے اس قوم کی نفسیات پتہ چل رہی ہے نا. ایک تو ناشکرا پن، کہ کوئی چیز پا کر اس پر شکر گزار نہیں، راضی نہیں، خوش نہیں، مطمئن نہیں. اور کیا پتہ چلتا؟ انپریڈکٹیبل. انپریڈکٹیبل کیا ہوتے ہیں؟ پل میں تولا پل میں ماشا. بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو لینے کے لیے روتے ہیں، جب آپ ان کو لے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب یہ نہیں وہ آپ فلاں لے دو. یعنی کسی چیز پر مطمئن نہیں. یہ مزاج کس کا ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ سمجھ انسان، جس کو نعمتوں کی کوئی قدر نہیں. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ مزاج کیا ہوتا ہے جس میں ہر وقت تبدیلی؟
جس کے اندر کوئی استقامت نہیں، جس کے اندر استقامت نہیں. استقامت کیا ہوتا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم گئے. جو لائن اختیار کی اس پر جم گئے. یہ نہیں آج یہ سبجیکٹ تبدیل کر لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایک چیز پڑھتے پڑھتے اب اس سے دل اکتا کے چلو اب یہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑے دن وہ پڑھا پھر کہ نہیں اب یہ سبجیکٹ چینج کر لیتے، اس کا سکوپ بہت ہے، نہ یہاں کرے نہ وہاں کرے. تو جس انسان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی وہ زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت ہوتی ہے اور ناکام انسانوں کی، کہ ان کے اندر کوئی استقامت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات صحابہ کرام کے اندر ڈالی تھی وہ استقامت، کہ پہاڑ بھی سر سے گزر جائے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، مین آف پرنسپل ہونا، اصول کا ہونا. اور یہاں کوئی اصول ہی نہیں، بے اصولے لوگ. تو با اصول ہونے اور بے اصول ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جیسے بیٹھے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے حصہ ہے، کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. جب تک زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر یکسوئی نہیں آ سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا بتائی گئی قرآن پاک میں جو بار بار آتی؟ یکسو مسلمان تھے، یکسو حنیف مسلمہ، فوکسڈ، کام سے کام، کوئی ادھر ادھر کی فالتو بیکار چیزیں نہیں. کچھ لوگوں کو اپنا کام تو آتا نہیں، نہ وہ اپنا کام کرتے، ہر دوسرے کے کام میں دخل اندازی ان کا شغل ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں. اگر پوچھو یہ کام کیوں نہیں کیا تو کئی بہانے، لیکن دوسروں کے متعلق خوب معلومات ہوں گی ان کے پاس. تو یہ طریقہ کار بھی زندگی میں نقصان دہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی گہرائی میں آپ نہیں جا سکتے. یہ جو میں کہتی ہوں نا آپ کو ایک ٹیکسٹ استعمال کریں، روز نہیں بدلیں ٹیکسٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہیں اس سے مانوس ہوں گی، آپ کے ذہن میں اس کا امیج بنے گا، پھر آپ اس کے اندر گہرائی میں جا سکیں گے. اور اگر آپ ابھی یہ لے لیں پھر وہ لے لیں گے پھر وہ لے لیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یکسوئی نہیں آئے گی. تو غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے ڈسٹریکشنز کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے. اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل ادھر سے ادھر ہوتے تھے، یعنی ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے تھے، بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ غلام قوم تھے، کوئی اپنی مرضی تو تھی نہیں. غلام کا کیا حال ہوتا ہے؟ غلام ذہن یہی تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ جدھر کوئی لگایا ادھر ہی لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے لگنا پڑتا ہے. جدھر کوئی بلایا ادھر چل پڑے، جدھر کوئی لگایا ادھر لگ پڑے. نہ اپنی کوئی سوچ، نہ اپنا کوئی اصول، نہ اپنا کوئی طریقہ، نہ اپنی کوئی روٹین، کچھ بھی نہیں. تو جب تک زندگی میں مستقل مزاجی نہ آئے اور جب تک انسان ایک چیز پر جم نہ جائے تو کام ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام کی اصل خوبی یہی تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر کوئی دوئی نہیں، ادھر ادھر نہیں، بس یہی دین ہے، یہی کام. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے اندر اسی طرح کی متلوث مزاجی ہے. اگر آپ ایک سال میں دیکھیں وہ ایک کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، دوسرے سال میں کوئی اور کچھ کرتے دکھائی دیں گے، پھر کچھ اور کرتے دکھائی دیں گے. ایسے لوگ تو کہیں نہیں پہنچتے. تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری کہ اپنی آئندہ زندگی جتنی بھی ہے اس کے لیے اپنی صلاحیت کو پہچان کر کوئی مقصد سامنے رکھیں. مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، اور پھر اس کے لیے سفر شروع کریں اور محنت کریں اور اس پر جمے رہیں. پھر یہ نہیں اچھا وہ تو میرے سے آگے نکل گیا، وہ اس پٹڑی پہ جا رہا ہے، اپنی چھوڑی اس پہ چل پڑے اور اس پہ چلنا نہ آیا تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیت دی ہے، اپنی صلاحیت پہچانے
اور اس میں ایکسیلنس کے لیول پر جائیں. ایکسیلنس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ احسان کا درجہ. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، یہ احسان ہوتا ہے. احسان کا مطلب ہے حسن کے درجے پر کام کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کوئی کام کرنا، بہترین طریقے سے کام کرنا. تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ محسنین کو ہم ضرور زیادہ دیں گے، ہم ان کو مزید دیں گے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی وہ اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا. ان کے سامنے تو چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اب ان کا اور کچھ نہیں تو کھانے پر ہی اعتراض شروع ہو گیا. کھانا ہی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انہیں ہجرت کروائی گئی، مصر سے سینا میں لائے گئے، تو انیشلی ان کو 40 دن کے لیے یہاں رکھا جانا تھا، پھر انہیں اصل میں آگے اپنے اصل وطن جانا تھا، یعنی فلسطین کی طرف جانا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، کیونکہ انہیں وہاں طور پر تورات دی جانی تھی، ان کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی سزا کے طور پر ان پر 40 سال کی صحرا نوردی لکھ دی گئی. 40 سال تک پھر یہ سینا میں یا وادی تی، جو تی کا میدان تھا، اس میں گھومتے رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ صبح سویرے اپنا سفر شروع کرتے اور شام تک وہیں پہنچ جاتے جہاں سے یہ شروع ہوتے تھے، کیونکہ کوئی لینڈ مارک نہیں تھے، کوئی نشانی، کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا انہوں نے جانا کدھر. اور پھر مقصود کیا تھا کہ ان کی ایک پوری جنریشن ختم ہو جائے، اور یہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے صحرا کے اندر، ان کے اندر کوئی اصول آئے، ان کے اندر کوئی جمع مردی آئے، پھر ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے. کیونکہ اس سے پہلے جب ان سے کہا گیا نا جاؤ اپنا ملک لے لو، تو کہنے لگے کہ نہیں، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب اے موسیٰ، جا کے دونوں لڑو، جب ملک فتح ہو جائے تو ہم کو بھی بلا لینا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میں کوئی ہمت نہیں. ذرا غلام لوگ ہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں زندگی میں، لہذا کیا کام کریں گے. تو جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہو. اس لیے انہوں نے کہا جاؤ آپ خود ہی کرو. تو اس پر ان کو یہاں چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر تم اس قابل ہوگے جب کہ تم نعمت پا سکو، ایک ملک حاصل کر سکو، تو پھر تمہیں لے جائے جائیں گے. اور پھر وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے سے پہلے وہ جگہ دکھا دی کہ جہاں پھر ان کی قوم ان کے بعد جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد جو ان کے ساتھ تھے اس سفر میں جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے ملاقات کرنا تھی، جن کا نام تھا یوشع بن نون، یوشع، جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خدمت گار بھی تھے اور ان کے سفر حضر کے ساتھی تھے. تو ان کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو تھے ان کو نبوت ملی اور ان کے لیڈر بنے، اور پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنا ملک فتح کیا. اس سے پہلے یہاں پر صحرا میں کیا کہتے تھے، یہ کھانا نہیں ہم کھا سکتے، ہمیں تو مصر کی ککڑیاں یاد آتی ہیں، دال چاول یاد آتے ہیں، گندم اگر فوم کو کہیں تو گندم یاد آتی ہے، اور لہسن پیاز چاہیے، اس لیے دال روٹی کھانی ہے ہم کو، ہمیں کسی ایسی جگہ بھیجا جائے. اب آپ دیکھیں، ایک درجہ ہے کھانے میں ضرورت کا، جو بااصول اور بامقصد انسان ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ جینے کے لیے کھاتا ہے، اور کھانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوا کرتا. وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو
محض مزے مزے کے کھانے سیکھنے اور پکانے میں ہی نہیں لگا دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، اسے کھانا نہیں چاہیے. وہ تو کہا گیا کلو واشربو، لیکن کھانے میں بھی سادگی، اس میں بھی ضرورت کا خیال کہ انسانی جسم کو ضرورت کس چیز کی ہے. عام طور پر ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ضرورت کیا، ہم کیا کھاتے ہیں، چٹخارے والی چیزیں ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، اور جب تک بھون بھون کر اس کی ساری غذائیت مار نہ لیں، کتنے گھنٹے لگائیں چاہے، اس وقت تک کھانا اچھا نہیں لگتا ہمیں. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس ٹائم مختصر ہے اور اس کے پاس مقصد کچھ اور ہے تو وہ اتنا وقت نہیں لگا سکتا اور اتنی ویرائٹی بھی نہیں لا سکتا. یعنی کھانے میں ویرائٹی اور رنگ رنگ کے کھانے اور کئی ڈشز کا اہتمام یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بہت وقت ہے فارغ. پھر اس میں عموماً کیا کرتے ہیں، نمازیں مختصر، قرآن غائب، باقی ذمہ داریاں ختم، نہ پڑھنا نہ پڑھانا، نہ کسی کی خدمت نہ مدد، اور کسی کام کے نہیں. تو سارا وقت سوچ ہے تو اسی کے گرد یا خرید لاؤ یا پکا لو یا کھا لو اور پھر کھا کے سو جاؤ، آرام کرو، اور پھر اٹھو تو دوبارہ صرف کھانے پینے کا ہی سوچو. لیکن جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے وہ یہ کام کرے گا تو صحیح، مگر ضرورت کے لیول پہ کرے گا، ضرورت کے مطابق، کہ بس اتنے پہ کام چلتا ہے اسی سے چلاؤ. تو اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جب زوال یافتہ ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب بھی جتنے ترقی یافتہ قومیں ہیں اور ان میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کھانا پکانا سادہ ہی ہوگا، لیکن جن لوگوں کے پاس اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ کھانے کی جگہوں کے چکر لگاتے رہیں گے. وہ جو کمائیں گے اس کو کہاں لگا دیں گے، کھانے پہ. یعنی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ کس پہ، کھانے پہ. تو یہاں پر بنی اسرائیل نے بھی یہی مطالبہ شروع کر دیا. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی بہتر چھوڑ کر، آسمانی غذا چھوڑ کر تم یہ چیزیں مانگتے ہو. اہبطوا مصرا، جاؤ پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں سبزیوں کی دکانیں ہوں گی، بہت کچھ مل جائے گا. صحرا چھوڑ کے کسی بستی میں جاؤ، شہر میں جاؤ. فإن لكم ما سألتم، مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو، تمہارے مطالبات پورے ہو جائیں گے وہاں. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ. مقصد چھوڑ کے کھانوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا، مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، طاری کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور اللہ کا غضب ان پر پڑا. وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، کیونکہ اللہ نے انہیں سارے جہان پہ چنا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. فضلتکم علی العالمین، کس کام کے لیے بنایا گیا تھا ان کو، کیا کریں یہ دنیا میں. دیکھیں نا، دنیا میں مختلف قوموں کے مختلف لوگوں کے کام ہوتے ہیں نا، مختلف انڈیویجولز مختلف صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پیدا کرتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت پہچانے کہ وہ کیا کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے اور اس کام میں ایکسل کرے، ورنہ کیا ہوگا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. جب آپ فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہترین امت کے طور پہ پیدا کیا تھا. جیسے امت مسلمہ کو کس لیے پیدا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن امت مسلمہ نے کیا کرنا شروع کر دیا، وہ کام چھوڑ کے اور کاموں کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے.
تو اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جس کی ٹریننگ ہو رہی تھی صحرا میں آسمانی غذا اتار کر تاکہ وہ جا کر اپنے مرکز میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں، فلسطین پہنچ کر پھر ان کے پاس کتاب ہو، اللہ نے ان کو نبی کے ذریعے کتاب دی تھی کہ کتاب ہو، ان کا مرکز ہو، پھر یہ دنیا کے لیے روشنی عام کریں. انہوں نے وہ کام چھوڑا اور دال ساگ کے پیچھے پڑ گئے، کھانے پینے کے مزوں کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ فباؤوا بغضب من اللہ. اب آپ خود سوچے نا، اللہ نے ان کو نور ہدایت دیا، تورات دی، پیغمبر بھیجا ان کے اندر، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، انہوں نے جو مانگا وہ انہیں دیا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہم سے ہوتا، ہمیں تو مزے مزے کے کھانے چاہیے. پھر ایسا شخص کیا اللہ کی نعمتوں اور احسان کا مستحق ہے؟ یا ایسی قوم اللہ اسے کسی ایک کام کے لیے اٹھا رہا ہے اور وہ کسی اور چیز کے لیے بھاگ رہے. نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذلت اور رسوائی وہی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن آئینہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، ہمیں، کہ تمہیں میں نے کیا صلاحیتیں دی تھی، تمہیں میں نے کتاب دی، تمہیں امت محمد بنا کے پیدا کیا، اور تم بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی جو انہیں ہدایت کی بات بتاتا اس کو بھی ٹھکانے لگا دیتے، جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا اس کا بھی گلا دبا دیتے کہ خبردار ہمیں کچھ کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. آج آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، خود بھی نہیں ماننا، اور اگر کوئی بات بتانے کے لیے آئے تو اس کو بھی ناحق قتل کرنا. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق؟ ذالک بما عصوا، کیونکہ وہ نافرمانی کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں خوب ڈھیل ملے، کھلی چھٹی ملے، کوئی کہنے والا، روکنے والا، منع کرنے والا نہ ہو کہ جو ہمیں اس چیز سے روکے. یعنی کوئی ہمیں نہی عن المنکر نہ کرے، کوئی ہمیں ہمارے اس کام سے نہ روکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیانے پہ سودا خریدنے لگو گے، کھیتی میں تمہارا جی لگ جائے گا، جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت غالب کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے اصلی دین پر قائم نہ ہو جاؤ. یہ حضرت ابن عمر کی روایت، عبداللہ بن عمر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے یہ فرمایا تھا کہ جب تم بیانے پہ سودا خریدنے لگو، یعنی ہے کچھ نہیں پاس، یعنی کیش پر نہیں بلکہ بیانے پہ، لیز پر، یا پہلے ایڈوانس دے کے ٹوکن منی اور پھر اس کے بعد قسطوں پر، اور پھر کھیتی میں تمہارا جی لگ جائے اور جہاد چھوڑ بیٹھ، یعنی صرف خرید و فروخت، دنیا کمانا تمہاری زندگی کا مقصد ہو جائے اور جہاد چھوڑ بیٹھو، یعنی اللہ کے دین کو آگے. جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، جہاد اٹ موسٹ اسٹرگل کو کہتے ہیں. یعنی تم جس کام کے لیے بھیجا گئے وہ چھوڑ بیٹھو تو پھر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت مسلط کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے اصل دین پہ نہ لوٹاؤ. یہی کام نہ کرو جس کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو جیسے بنی اسرائیل باؤ بغضب من اللہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی اس سے خبردار کیا تھا. تو انہوں نے بہت سے انبیاء کو، اللہ کے دین کی بات کرنے والوں کو ختم کیا، کیونکہ ان کے اندر پھر سنگ دلی اور بے حسی بڑھ گئی.
یعنی بے حس انسان ہی کسی نیک انسان کو قتل کر سکتا ہے نا، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، کوئی رحم کا جذبہ نہ ہو، بالکل خیر سے خالی. اور بے حسی کب ہوتی ہے انسان پر؟ غفلت کب طاری ہوتی ہے؟ جب انسان صرف کھانے پینے والا، عیش و عشرت کرنے والا ہو تو دل غافل ہوتا جاتا ہے نا، نہ کبھی قرآن پڑھے، نہ کبھی نماز میں دل لگائے، نہ کچھ. تو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ اب یقین کریں صرف چند دن آپ قرآن پڑھے پڑھائے نہیں، پھر اپنے دل کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. پیریڈز کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ذرا تلاوت چھٹتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1-2 دن تک دوبارہ جمنے میں ہی مشکل ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ اس طرح نہیں آپ خشوع میں جاتے، جس طرح کہ کرتے کرتے ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے نا آپ کے اندر، ڈیولپ ہوتے ہوتے ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ کرتے کرتے آنے لگتا ہے. اسی طرح جیسے اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ کو ذرا مشکل لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ قدرتی سی بات ہے یہ. اور صرف یہ دین کے ساتھ ہی نہیں، کوئی بھی کام آپ دیکھیں، مثلا اگر آپ سینا چھوڑ دیں، چاہے آپ کتنا ہی اچھا سیتے ہو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ کھناڑی. پکانا چھوڑ دیں، کتنے اچھے کوک ہوں، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر رہا ہے. کوئی کام جو آپ چھوڑ دیں تو دوبارہ کرنا مشکل لگتا ہے. اسی طرح دین کا کام چھوڑ دیں، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. آپ میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو بہت ایوارڈ ہولڈر ہوں گے، بہت اعلیٰ ڈگریاں رکھتے ہوں گے، لیکن کئی سال سے پڑھنا لکھنا چھوڑا ہوا ہے. تو اب کیا لگتا ہے؟ اب مشکل لگتا ہے نا. حالانکہ آپ نے اتنی مشکل پڑھائیاں کی اور اب آپ کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، جو کہ قرآن تو اللہ نے ویسے ہی بہت آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیونکہ عادی نہیں رہتے نا ہم، وہ ایک غفلت، ایک بے حسی، ایک بس ایسے ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے اوپر بھی ایسی بے حسی، ایسی غفلت، دین سے دوری، کیونکہ دنیا میں پوری طرح منہمک ہو گئے تھے، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے. اور پھر کوئی اگر کہتا ہے ان کو کہ یہ غلط کر رہے ہو تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے، اسی سے لڑنے لگتے، حتیٰ کہ قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، جو بڑے بڑے انبیاء ہیں. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ٹھکانے لگانا چاہا، وہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنے خاص تدبیر کے ذریعے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے تھی، یعنی ذلت و مسکنت کی وجہ، کہ جن کاموں سے ان کو روکا گیا تھا یہ انہی کاموں کو کرنا چاہتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور صرف یہ نہیں تھا کہ غلط کام کرتے تھے، غلط کاموں میں بھی حدیں پار کر جاتے تھے، حد سے نکل باہر جاتے تھے. اور جہاں تک انبیاء کو قتل کرنے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یعنی وہ نبی کے ہاتھوں مارا گیا، کیونکہ نبی کا مقابلہ کر رہا تھا نا، اور جس نے کسی نبی کو قتل کیا. اور پھر اسی طرح وہ لوگ بھی جو اللہ کے نیک بندوں کو، یعنی انبیاء کے مشن کو سنبھالنے والے ہوں اور اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں، انبیاء کے بعد ان کا قتل بدترین جرم ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان کی اس خرابی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب تھا. یہ کہتے تھے چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم یہودی نسل میں پیدا ہوئے ہیں. عیسائی کیا کہتے تھے؟ آگے آپ پڑھیں گے تفصیل سے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء.
ہر ایک کہتا تھا جس گروہ میں ہوں بس وہ جنتی گروہ ہے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، باقی سب جہنم والے ہیں، ہم جنت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی. کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو نصارہ بنے اور جو صابی بنے، بات یہ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اجر اس بنیاد پر نہیں کہ آپ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. خوف اور غم سے کون نجات پائے گا؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے. اب یہاں آپ دیکھیے مسلمانوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی گئی. سارے گروہوں کے ساتھ ان کو بھی بحیثیت ایک گروہ کے یہاں لایا گیا. ان الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان. ہادو سے مراد کون ہے؟ یہود. نصارہ عیسائی. صابین صابی. مسلمان کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہود کون ہے؟ امت موسیٰ علیہ السلام. نصارہ کون ہے؟ امت عیسیٰ علیہ السلام. صابی کون ہے؟ امت یحییٰ علیہ السلام. یہ سب یہاں بحیثیت گروہ پیش کیے جا رہے ہیں. یہ سب گروہ ہیں اور باقی گروہوں کے ساتھ امت مسلمہ کو بھی بحیثیت گروہ کے دکھا دیا گیا. یہ صابی، یہ نصارہ، یہ یہود، یہ مسلمان، یہ سب کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ ہم جنتی ہیں. لیکن سب کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ کسی کی نجات کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی. نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں سے ہونا نہیں، بلکہ نجات کا انحصار ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے. خالی ان الذین آمنوا کافی نہیں، کیونکہ اوپر دیکھیں نا آپ، اوپر کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا. تو اس کی غلط فہمی کہاں سے دور کر دی گئی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. صرف آمنو کافی نہیں، کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا ایمان ان سے عمل صالح کرواتا ہے، اور ہمارا ایمان نسلی ایمان ہے. ان کا ایمان شعوری ایمان تھا، ہمارا ایمان بس نسلی گروہی ایمان ہے کہ ہم ایک گروہ میں پیدا ہو گئے اور بس خود کچھ بھی کوشش نہیں. تو پھر بشارت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عموماً مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندیاں ہوئی، خود مسلمانوں کے اندر پھر جو گروہ بندیاں ہوئی، ہر گروہ کیا سمجھتا ہے؟ دوسرے سب گمراہ ہیں، ہم بہتر، صرف ہم جنت میں جائیں گے، صرف ہم حق پر. کوئی معیار نہیں کہ حق پر ہونے کا مطلب کیا ہے. نتیجہ قرآن آپ کو بتائے گا، بہت واضح، ایک ایک چیز واضح کرے گا. دیکھیں گے آپ کہ کیا خواہشات پیچھے، کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا اغراض ہوتی ہیں. اور سب چیزیں تو بدل الذین سے نکلتی ہیں نا. معنی بدل دینا، تعویلیں کر لینا، وہ دور پار کی باتیں جا نکالنا، اور جیسے کہا گیا ویسے نہ کرنا. بما عصوا، مرضی نہیں کام کرنے کی، خود نہیں بدلنا، دین بدل دو. تعویلیں کر لو، اس میں من مانے مطلب نکال لو، تو اس سے آپ پھر جو چاہیں کریں. تو بہرحال کہا کیا جا رہا ہے کہ نجات صرف کسی خاص امت میں سے ہونے پر نہیں منحصر، بلکہ نجات کے لیے خود کام کرنا، عمل اور کردار کا ہونا ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں
نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں گروہ سے ہیں اس لیے ہم نوری ہیں اور جو دوسرے گروہ سے ہیں وہ ناری ہیں، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اصل چیز ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو اور اللہ کی رضامندی کے کتنے کام کرتے ہو. کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اصل میں اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا. تو اس آیت کا سمپل مطلب کیا ہے؟ کہ نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بے عمل لوگوں کو ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا، کچھ کیے بغیر آپ کچھ نہیں پا سکتے. اس چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اب انشاءاللہ یہ میں نے مختصر سی بات اس وقت کر دی ہے، تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اسی موضوع پر مزید تفصیل سے بات کروں گی. سادہ ٹیکسٹ نکالیے تاکہ لسننگ کریں آج کے لیسن کی. جی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت کو پیچھے کے ساتھ ملانا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ جو آخری آیت ہے ان الذین آمنوا، میرے خیال رکوع اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک بات مکمل یوں ہوتی ہے کہ اتنی زبردست خرابیاں جو ان میں آ گئی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کی خرابی ہے. اور عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ کہ ہم چونکہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. آج ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے حالات پہ ہم سب خود غور کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو چاہیں غلط کام کریں، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی امت ہے، اس لیے جنت ہمارا گھر ہے. عمل صالح کی طرف توجہ نہیں، عمل صالح کا شوق نہیں. کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنی بامقصد زندگیاں تھیں. ان کے طریقوں کو دیکھیے اور آج ہم اپنے طریقوں کو دیکھ سکتے ہیں. کیا مماثلت ہے؟
فرق کیوں ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں فضیلت دی اس وقت کی تمام قوموں پر، حالانکہ ان کی قوم کے اہل ایمان بھی نبی سے حجت کرتے؟ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ابتدا میں ایسی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل بھی ابتدا میں ایسے نہیں تھے، یعنی بالکل آغاز میں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ حالت ہوئی۔ آج اگر امت مسلمہ کو یہ کہا جائے کہ یہ خیر امت ہے اور اس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے، تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو اتنا بگاڑ ہے، اتنے خراب لوگ ہیں، تو یہ کیوں بہترین امت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے تھوڑی تھے، ابتدا میں کیسے تھے؟ صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیے کہ کیسے تھے، باکردار لوگ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، لمبی مدت گزر گئی، لوگوں کا ایمان شعوری ایمان نہ رہا، روایتی بن گیا، رواجی بن گیا، نسلی بن گیا۔ ہم آج کس اسلام پر ہیں؟ ہمارا کلچر ہمارا اسلام بنا ہوا ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کو ایک خاص کلچر کے تابع سمجھتے ہیں، اس لیے مخصوص قسم کا لباس، مخصوص کھانا، جو عموماً صرف ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں یا مختلف علاقوں کے ٹرینڈز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے اسلام کا نام دے دیا اور اس پر انسسٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان مائنورٹیز ہیں، وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے واپس جاتے ہیں کسی مسلمان ملک، یا وہاں جا کر رہتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں جی وہ اسلامی ماحول ہے وہاں، پھر تھوڑے دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو اس سے بھی حال خراب ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے، اپنے کردار میں ہوتا ہے، اپنے عمل میں ہوتا ہے، صرف کسی ایک خاص زمین یا کسی خاص گروہ یا خاص لوگوں سے جا کے ملنے کا نام نہیں ہے، جب تک کہ ان کے اندر بھی ایمان نہ ہو، وہاں بھی دین نہ ہو۔ تو ابتدا میں بنی اسرائیل جو تھی یہ پیغمبروں کی اولاد تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، اور جب چنا تھا تو کیا کہا تھا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزما لیا تھا، ان کی آزمائش کی تھی، تو وہ ساری آزمائشوں پہ پورے اترے تھے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور آج دیکھیے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب ان کو امام مانتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، انسان کو جب کوئی نعمت ملتی تو فوراً اولاد یاد آتی، کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ بھی امام ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی نسل میں سے جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ چن لے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مکہ میں، وہیں ان کی نسل پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کے اندر بھی شروع میں اچھے لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ کتنا بگاڑ آ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن دین سے انتہائی دور، اور اس کے باوجود وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ ان کو بھی یہ غلط فہمی تھی اس وقت بھی۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کو عروج بھی ملا اور بہت اچھی عزت کی حالت میں کافی عرصے تک مصر میں رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرابیاں آتی گئی، یہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، انہیں اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا، دنیا کے پیچھے لگ گئے،
اللہ نے ان پر ذلت و پستی مسلط کی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، اور جب یہ غلام بنے تو اس کے بعد پھر عرصے تک ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، پھر ان کے دشمن سے نجات دی اور ان کو لا بسایا اس ملک میں، یعنی فلسطین ان کو واپس ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو آیت ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو یہ ذلت و مسکنت ان پر کیوں آ پڑی؟ اس کی وجہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار، اللہ کی بات نہیں ماننی، نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، یہ ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ تو یہ جو ان کا سوال ہے کہ یہ خراب تھے تو اس لیے ان کو کیوں چنا گیا، تو یہ شروع میں ایسے نہیں تھے، یہ خرابیاں بعد میں آئیں۔ روٹ ورڈز وا اور اس، جب استسقا، استسقا کا روٹ سین قاف یہ ہے، استسقا پانی مانگا، یعنی کسی سے پانی مانگنا۔ اردو میں ساقی لفظ بھی اسی سے ہے، جس کی مؤنث ساقیہ ہے۔ ساقی کون ہوتا ہے؟ سقا ماشکی کو کہتے ہیں نا، اور ساقی پانی پلانے والا، لیکن پھر سادہ پانی پلانے والا نہیں، شراب پلانے والے کا نام ساقی ہوتا ہے یعنی لغت میں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اِضْرِبْ مارو، بِعَصَاكَ اپنے عصا کو۔ عصا کا جو روٹ ہے عین صاد واو ہے، چرواہے کے ڈنڈے کو کہتے ہیں، موٹے اور مضبوط ڈنڈے کے لیے، یعنی پتلی سٹک کے لیے نہیں بلکہ مضبوط ڈنڈا، ڈافٹ جس کو کہتے ہیں۔ بعصاک الحجر، پتھر پر، سخت پتھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، فے جیم رے فجر، وسیع پیمانے پر پھوٹنا، پھوڑنا یا بہانا، نکالنا۔ فجرہ کا معنی ہوتا ہے پانی بہانے کے لیے دور تک رستہ کھولنا۔ تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے کس سے؟ پتھر سے۔ کیا پھوٹ پڑے؟ چشمے۔ کتنے؟ اثنتا عشرتا، 12۔ اثنین کہتے ہیں عربی میں 2 کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ 10 عینن، چشمے۔ عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آنکھ اور چشمے میں مماثلت ہے۔ آنکھ بھی بظاہر دیکھنے میں ایک سالڈ چیز نظر آتی ہے، لیکن اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے آپ کے آنسو بہتے ہیں۔ تو اسی طرح پتھروں کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے، اور چشمے کو خاص طور پر آپ دیکھیں گے تو سوراخوں کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جاری چشمہ جو ہوتا ہے، بہتا چشمہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قد تحقیق عالمہ، جان لیا، کلو اناسن، ہر گروہ نے۔ اناس کا روٹ جو ہے وہ 9 ہے، نون واو سین، انسان کی جمع۔ یہاں مراد ہے انسانوں کا گروہ یا مجموعہ۔ کلو اناسن مشربہم، مشرب کا روٹ کیا ہے؟ شین رے بے۔ شین رے بے کا مطلب ہوتا ہے شربہ سے پینا۔ مشرب جو ہے یہ اسم ظرف مکان ہے، پانی پینے اور پانی بھرنے کی جگہ، جس کو گھاٹ بھی کہا جاتا ہے اور پنگھٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گھاٹ کا لفظ سنا کبھی؟ کیا؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو دھوبی گھاٹ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ تو دھوبی وہاں کیوں کپڑے دھوتے ہیں؟ پانی کی وجہ سے۔ تو گھاٹ وہ جگہ جہاں سے لوگ جا کے پانی لیتے ہیں۔ اب تو خیر آپ کے گھروں میں ہی گھاٹ ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اور اب بھی بہت سے علاقوں میں لوگ
ایک مخصوص جگہ سے جا کے پانی لیتے ہیں. تو مشرب یعنی پینے کی جگہ، پانی لینے کی جگہ، صرف پینے کی نہیں بلکہ لینے کی بھی. کلو کھاؤ، اکلا روٹ ہے پیچھے گزر چکا. وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو. تعثوا کا لفظ جو ہے عین سے یہ سے ہے، فساد میں شدت اور کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شدت فساد، ذہنی اور فکری بگاڑ، یعنی صرف عملی نہیں بلکہ ذہن کے بگاڑ کے لیے بھی آتا ہے. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین، مفسد کی جمع ہے فسادی بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز نہیں صبر کریں گے. ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن لن بہت تاکید کے لیے آتا ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. نصبر صبر سے، علی طعام اوپر ایک کھانے کے، طعام تو عین میم سے ہے، کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، روٹی پانی دونوں پر لفظ طعام استعمال ہوتا ہے، جیسے فوڈ ہوتا ہے. زمزم کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ طعام طعمن و شفاء سقمن، کہ وہ پینے والے کے لیے کھانے کی طرح ہے، تو پینے کی چیز، لیکن زمزم کو کیا کہا گیا؟ کھانا. زمزم تو پیا جاتا ہے مگر کھانا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، اس میں اتنی غذائیت ہے، اور بیمار کے لیے شفا ہے اس میں. طعام واحد، ایک ہی کھانا. ایک ہی کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی روز من و سلوہ ہے، یا یہ کہ سب کے لیے ایک ہی ہے، کسی کے لیے اس میں فرق نہیں ہے، سب کو ایک ہی چیز ملتی ہے، بہت زبردست مساوات ہے. تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے. فادع دال عین واو اس کا روٹ ہے، اسی سے دعوت لفظ نکلا ہے، بلانا، دعوت دینا، دعا کرنا. بندوں کو بلایا جائے تو وہ دعوت ہوتی ہے، اللہ کو بلایا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے. فادع لنا ربک پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو، تم بتو کا لفظ جو ہے نون بے تے سے ہے، نباتات اسی سے، نباتا کا معنی ہوتا ہے گھاس یا سبزی وغیرہ کا اگنا، اور تم بتو کا معنی اگانا، جو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا بقل بے قاف لام سے، ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا، جو سبزیاں پھیل جاتی ہیں نا، اپنے سٹیم پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی. بقل، بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کا، گروسری شاپ کو، جی وہ اسی سے ہے بقالہ. بقل سبزی. من بقلہا وقثائہا، قثاء جو ہے قاف سے حمزہ سے ہے، ککڑی، کھیرے وغیرہ کے لیے، کیوکمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وفومہا، فے واو میم اس کا روٹ ہے. لسن اور گیہوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام استعمال اس کا لسن کے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی گندم بھی ہے اگرچہ، لیکن فوم جو ہے وہ جیسے آپ کے تھوم پنجابی میں استعمال ہوتا ہے تو وہی چیز ہے. وعدسہا اور مسور کی دال اس کی. اب دیکھیے کہ عدس سے ایک لفظ عدسہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو. تو مسور کی جو دال ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل لینس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی عدسہ رکھا گیا. اور لیٹن میں مسور کی دال کو لین کہتے ہیں، LEN، لینٹلز بھی جس سے آگے بنا ہے. تو انگریزی میں آپ دیکھیں کہ لینس سے لینس بن گئے، وہی عدسہ. اور عربی میں عدس سے عدسہ.
بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسور کی دال کس کو کہتے ہیں، وہ لال پیلی کرتے رہتے ہیں. وہ بصلہا، اور پیاز اس کا، بصل بے سواد لام، بصلہ اس کی واحد ہے. قال کہا، اتستبدلون، تستبدلون میں بھی روٹ بے دال لام ہے، بدلنا، بدل الذین والا. تستبدلون، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، بدلے میں لینے کی خواہش ہے. الذی، اس چیز کی، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے. ادنا کا لفظ جو ہے وہ دنو سے ہے، دال نون واو اس کا روٹ ہے، دنیا بھی اسی سے ہے. ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے قریب تر اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چیز. تو دنیا بھی ہمارے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. ہوا ادنا بالذی، بدلے اس کے جو، ہوا خیر، جو بہتر ہے. اہبتو، اتر جاؤ، ہے بیتوئے اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے کمتر چیز پسند کی تو انہیں بھیجنے کے لیے اس شہر میں یا اس جگہ پر اہبتو، جیسے جاؤ یہاں سے، یعنی مقام سے نیچے اتارا جا رہا ہے. جب تم حقیقی چیزوں کے طلبگار ہو تو جاؤ، پھر جو مرتبہ اور مقام اور جو کام اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا اسے چھوڑ کے جاؤ، دالیں اکٹھی کرو اور کھاؤ پیو، مزے کرو. اس لیے یہاں پر اہبتو کا لفظ آیا ہے. اہبتو مصرن، مصرن کا معنی مصر ایجپٹ مراد نہیں، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کسی بھی شہر میں. اور یہ بھی نکرہ استعمال ہوا یہاں پر، جاؤ کسی بھی شہر میں، جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، کسی شہر چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو مانگا تم نے، سوال کیا تم نے. وَضُرِبَتْ، اور ماری گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت. ذلت کا روٹ ہے دال لام لام، ذل. ذل کا معنی ہوتا ہے کسی کے آگے دب جانا، زیر دست ہونا، کمزور ہونا. ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، مسکنت کا لفظ جو سین کاف نون سے ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی اتنی حاجت مندی، اتنی فقیری، غربت کہ بندہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، بس ایک ہی جگہ رک جائے. مسکنہ. وباؤ، اور وہ لوٹے. باؤ کا روٹ ہے بے واو حمزہ، لوٹنا، پلٹنا، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنا. بغضب، ساتھ غضب کے، غصے کے. غضب کا کیا روٹ ہے؟ غین ضاد بے. عربی میں غیظ کا لفظ بھی غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غضب کا انشاءاللہ کہیں ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے. بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے. من اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غصے کے ساتھ. ذالک، یہ بانہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون، کفر کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، نا حق. ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی. عصوا کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد یا ہے، یہ حروف علت میں سے نا، تو وہ پتہ نہیں چلتا. عصوا، اسی سے عصیان ہے، حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا، جان بوجھ کے چاہے انجانے میں. ذالک بما عصوا، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے بڑھ جاتے. یعتدون کا روٹ ہے عین دال واو. یہ ایک اور لفظ کا روٹ بھی تھا، عین دال واو. عدو، دشمن. تو دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ حد پہ تھوڑی رہتا ہے، عدل سے تھوڑی کام لیتا ہے. حد سے بڑھ جاتے تھے، مراد یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس سے آگے نکل جاتے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی بن گئے.
ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تابہ، توبہ کرنا، انا ہدنا الیک، لوٹنا، کہ چونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی اس لیے انہیں یہودی کہا گیا. اور اگر اس کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف ہو تو پھر وہ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، یہودی کہلوانا پسند کیا، یعنی انہوں نے اس نام سے کیا بنا لیا؟ اپنا ایک گروہ بنا لیا. اور اسی طرح نصارہ نصران سے، جیسے سکارا سکران سے، مراد ہیں عیسائی. ان کا یہ نام کیوں پڑا؟ نصارہ کا روٹ کیا ہے؟ نون سواد رے. نصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو وہیں سے پھر ان کا نام نصرانی پڑا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انصار. والسابئین، سابی کی جمع ہے. سابی بھی ایک گروہ کا نام ہے، جیسے یہودی امت موسیٰ علیہ السلام ہے، نصرانی امت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کہا جاتا ہے کہ سابی امت یحییٰ علیہ السلام ہے. یہ لوگ عراق کے علاقے میں تھے. کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے، دوسری طرف فرشتوں کو بھی پوجتے. بعض کے خیال میں یہ آگ کو پوجتے تھے، یعنی مجوسی تھے، یا ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے. بہرحال دنیا میں اس وقت ان کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک گروہی نام ہے. عربوں میں سابی سے مراد وہ شخص لیا جاتا تھا جو اپنا اصل دین چھوڑ دے، یعنی سابی ہو گیا. جیسے آج کل لوگوں کو کہتے ہیں نا وہابی ہو گیا، تو ایسے ہی اس دور میں جو شخص اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا تو ان کو وہ کیا کہتے تھے اہل عرب؟ کہ سابی ہو گیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ کہ سابی ہو گئے. تو والسابئین، اور سابی من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. چلیے، کوئی چیز آپ نے نوٹ کی ہو سنتے وقت، کوئی چیز آپ نے فیل کی ہو، نوٹ کی ہو؟ رکوع کی تقسیم ٹاپک وائز نہیں، اور مجھے تو کبھی اس میں کسی چیز کا بھی اعتبار نظر نہیں آتا کہ کس اعتبار سے. اب دیکھیے کہ کئی سالوں کے پڑھانے کے بعد جو چیز میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے اس کے مطابق لے کے چل رہی ہوں، اور یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، اس میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت غور و فکر اور بہت سے تجربوں کے بعد یہاں تک پہنچی ہوں. اس لیے فی الحال اس تجربے سے فائدہ اٹھا لیں. اگر اس سے بہتر کوئی تجربہ سامنے آیا تو اس کو لے لیں گے. ٹھیک ہے. پاکستانی قرآن میں رکوع کا سلسلہ ہے. اصل مصحف میں کوئی رکوع وغیرہ نہیں ہے، آیات کے نمبر ہیں اور پھر رب اور نصف کی تقسیم ہے. جی تو میرا یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو میں اصل مصحف سے لسننگ کرواؤں. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سادہ قرآن سے سنیں تو بھول جاتے ہیں آپ لوگ. اس سے آپ دیکھیں گے کہ پوری پکچر نہیں آپ کے سامنے آئے گی جب تک آپ ان تجربہ کی ہوئی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے. یعنی میرا آپ کو کسی بات کا کہنا جو ہے وہ کسی ریجیڈیٹی کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں آپ کو اس پر لا رہی ہوں. یہ بھی تجربے کی بنیاد پر ہے کہ میں نے خود بہت سے تجربے کیے ہیں، کبھی کسی طرح سن، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، لیکن جس چیز کو بہت مفید پایا سیکھنے کے اعتبار سے، ان دا لانگ رن، وقتی طور پہ تو آپ کسی بھی چیز سے کام چلا سکتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن اگر آپ ایک ٹیکسٹ کو اس طرح فالو کریں گے تو آپ یقین کریں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کو نکالیں گے، اس کے بعد یعنی پورا اگر قرآن اسی طرح آپ اس میں سے دیکھ کے ایک طرح کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ جب آئندہ کبھی اس سے پڑھیں گے تو
ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اس کے ساتھ یادیں وابستہ نہ ہوں اور آپ کے ذہن میں معنی نہ آئے اور آپ کے ذہن میں غور و فکر نہ اٹھے. بہت فرق ہو جائے گا انشاءاللہ. جس سے آپ ابھی تک پڑھتے رہے عادی ہے نا، تو وہ ہم بے سوچے سمجھے پڑھنے کی ان چیزوں سے عادی. لیکن جس ایک ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے سوچ سمجھ کے سننے کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے بہت آپ کے فہم پہ فرق پڑے گا. آپ دیکھیں، کبھی آپ اسٹیشنری شاپ پہ گئے ہوں یا کبھی آپ نے کوئی کاغذ خریدے، میں ایک سوچتی ہوں کہ آخر کاغذ کا یہ سائز کیوں سلیکٹ کیا گیا، اس کتاب کی پرنٹنگ کے لیے یہ سائز کیوں رکھا گیا. اس کا لمبا بھی ہو سکتا تھا، چوڑا بھی ہو سکتا تھا، بڑا بھی ہو سکتا تھا، پتلا بھی ہو سکتا تھا، موٹا بھی ہو سکتا تھا. یہی سائز کیوں؟ تو مختلف نوٹ بکس، مختلف ضرورتوں کے لیے استعمال کیے جانے والے کاغذ مختلف سائزز کے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کیا حکمت ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ کنوینئنس کے لیے. اور یہ جو سائزز مقرر کیے گئے بڑے تجربوں کے بعد. پہلے تو جلد نہیں ہوتی تھی، رول کرنے والے کاغذ سکرولز کی شکل میں، کتابیں بھی سکرولز میں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کے نسخے کچھ سکرولز کی شکل میں ڈیڈ سی کے پاس سے ملے. پھر اسی طرح پرانے زمانے میں اور طریقے پر لکھے، کرتے 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 اب انسان اس مقام پہ پہنچا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو مصحف ہے جو سعودی عرب کا چھپا ہوا، جس کا ہر صفحہ آیت پر مکمل ہوتا ہے، یہ اس لحاظ سے بھی بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک بات ایک جگہ مکمل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کہیں غور کرنا ہو کسی ایک چیز پر، ایک صفحے پر، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پر ملے گی. یہ نہیں کہ آدھی آیت ادھر ہے تو پھر تسلسل سوچ کا توڑ کے آدھی ادھر سے دیکھیں. کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو آپ میں اتنی قابلیت ضرور ہو کہ آپ مصحف اٹھائیں، کوئی صفحہ کھولیں اور اس کو ڈائریکٹ سمجھنے لگے. محنت کریں تو ایسی کریں. اس طریقے پر والذین یمسکون بالکتاب، وہ جو آتا نا قرآن میں کچھ لوگوں کی صفت کہ وہ لوگ جو کتاب کو یمسکون، مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، مضبوط پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس طرح پکڑنا تھوڑی ہے. یمسکون میں کیا ہے اصل میں؟ اس کی سمجھ کے اوپر گرپ کہ وہ دل میں آ جائے آپ کی. اور اس کے لیے آپ کو مخصوص طریقے اختیار کرنے پڑیں گے سیکھنے کے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلتے ہیں. یہ سب باتیں مجھے ایک دن میں نہیں پتہ چلی، اور نہ ہی ایک دن کا کوئی ڈیسیژن ہے. یہ بہت عرصے سے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں اس پر.